اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی زندگی میں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس مہینے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا رحمت مغفرت نزول ہوتے رہتا ہے۔ آج شعبان کی 10ویں تاریخ ہے، تو آپ حضرات کے سامنے اسی مہینے کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان میں جتنا روزہ رکھتے تھے اتنا دوسرے مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ معمول تھا کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اس مہینے کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے، لیکن امتیوں کے لیے فرمایا کہ اس پورے مہینے میں روزہ نہ رکھو، آخری والا عشرہ جو ہے 27، 28، 29، 30 اس کے اندر روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ اگر اس مہینے کے اندر روزہ رکھو گے اور کہیں کمزور ہو جاؤ گے یا بیمار ہو جاؤ گے اور پھر رمضان آنے والا مہینہ میں روزہ نہ رکھ پاؤ گے، اس لیے امتی کے لیے فرمایا اس مہینے کے شعبان کے مہینے کے آخری عشرے میں 27، 28 کو روزہ نہ رکھو۔ کوئی رکھے گا تو گناہ نہیں، اپنی طاقت کے حساب سے۔ تو میرے دوستوں یہ مہینہ بھی فضیلت رکھتی ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر 15ویں تاریخ کی رات کو شب میں انسانوں کے نام اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے۔ جو انسان پورے سال کے اندر جو عبادت کیا ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، کس کی موت آنی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیش اللہ کے سامنے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں وہ شب قدر کی رات، دونوں روایت آتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر ہمیشہ روزہ رکھتے دیکھا۔ کون سے مہینے؟ شعبان کے مہینے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں شعبان کے اندر پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان کو اللہ کے حضور میں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامہ پیش ہو اللہ کے حضور تو میں روزے سے رہوں۔ یہ بھی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جو بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا مغفرت والا مہینہ ہے، بڑا مبارک والا مہینہ ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم کا مہینے کا اتنا فضیلت ہے، ایسی فضیلت اور مہینے کے اندر اس کی ایسی فضیلت ہے جیسے تمام انبیاء علیہ السلام پر میری فضیلت ہے، اتنی فضیلت شعبان کے مہینہ کا فضیلت ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینے کے بارے میں فرمایا کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسی فضیلت ہے ایسی رمضان کا مہینہ اور مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان اور رمضان کا مہینہ کتنا مبارک والا مہینہ، لیکن لوگ آج بھی غافل ہیں، آج بھی مسجدیں خالی ہیں نمازیوں سے، آج لوگ قرآن کریم کے ذکر سے، قرآن کریم خالی ہے تلاوت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنے پر ہمارے زبان پر یہ سارے چیزیں بالکل غافل ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک پہاڑ کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے، پہاڑ کے اندر خوب روشنی ہو رہی ہے، اللہ کا نور پھیلا اس کے اندر سے، اندر میں جو نور ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہے، پریشان ہے، یا اللہ اس پہاڑ کے اندر ایسی کیسی کیا چیز ہے؟ اللہ کے حضور میں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس پہاڑ کے اندر کیا ہے ذرا ہمیں بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہ پہاڑ پھٹتا ہے، وہ پہاڑ پھٹتا ہے تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بزرگ آدمی جن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بیر کی شاخ ہے، ٹہنیاں، اور اس کے سامنے دوسرے میں انگور کے بیر پھیلے ہوئے ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے ہوں، اس کے زمانے کے میں آدمی ہوں۔ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا کتنے دن سے؟ فرمایا 400 برس ہو گئے، اس پہاڑ کے اندر مجھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے 400 برس ہو گئے، بس یہ انگور کھا لیتا ہوں، بیر کھا لیتا ہوں، یہ میرے رزق ہے، یہی میرے خوراک ہے۔ میرے پیارے دوستو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اے میرے پروردگار، آپ کے نظر کے اندر اس انسان سے بھی کوئی افضل والا انسان ہوگا، 400 برس تک تیرے پہاڑ کے اندر ایک عبادت کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا مقرب والا انسان ہوگا، یہ کتنی فضیلت والا انسان ہوگا، اس کو بہت نیک آدمی ہے۔ معلوم ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہی آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر وہی آتی ہے۔ فرمایا عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے یہ 400 سال 400 برس تک عبادت کر رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ انسان تو بڑا آپ نیک انسان ہے، لیکن اے عیسیٰ میں آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجوں گا اور اس کی امتی کو جو میں ایک مہینہ دوں گا، شعبان کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر ایک رات دوں گا جو 15ویں رات ہوگی، جو 15ویں رات ہوگی۔ اے عیسیٰ جو اس رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، جو اس رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، یہ 400 برس سے افضل ہے ہوگا، اور اس سے زیادہ میں اس کو نیکی عطا کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ بھی سنیں کہ اس رات کی کوئی مخصوص عمل نہیں ہے کہ یہ چیز کرنا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ درود پاک پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ نفل پڑھیں، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہی عبادت اس رات کو کرنی چاہیے۔ 4 آدمی بیٹھ دیا ہے، دین کی باتیں سیکھو، سکھاؤ، مسئلہ مسائل بتاؤ، قرآن کریم سکھاؤ، دین کی باتیں بتاؤ۔
نفل پڑھو، یہ چیز کرنے کا ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہی کریں گے۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے چچا میں تجھے ایک ہدیہ نہ دوں، ایک تحفہ نہ دوں، ایک تجھے گفٹ نہ دوں، جب وہ تو کرے گا تیرے اگلے پچھلے نئے پرانے، ایک سال کے پچھلے ایک سال کے آگے سب اللہ گناہ معاف کر دے گا، سب گناہ معاف کر دے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز عورتیں پڑھتی ہیں جماعت کے ساتھ، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز مردوں کے لیے جماعت کے لیے جائز نہیں ہے تو عورتوں کے لیے کہاں سے ہوگا؟ ہاں سیکھنا، کچھ کہتے ہیں کہ اسے سیکھیں، پہلے سیکھو، پہلے اس چیز کو سیکھ لو، جاننے والے کو یہ سیکھو، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 4 رکعت کی نیت باندھیں اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھ لے، پھر جو آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھ لو، قیام کی حالت میں 15 مرتبہ پڑھ لو، سورت پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر کیا کہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کے اندر جاؤ، رکوع کے اندر جانے کے بعد تسبیح پڑھو، پھر 10 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اللہ اکبر یعنی سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ہر رکعت کو پڑھتے رہو، پھر جب سجدے میں جاؤ تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھو اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ جاؤ، پھر وہاں 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد کھڑا ہو جاؤ، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کا۔ تو اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اپنے چچا کو کہنے لگے میرے چچا یہ نماز کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا میرے چچا اگر روزانہ نہ پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لو۔ فرمایا میرے چچا اگر ہفتے میں 1 بار بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینہ میں 1 بار پڑھ لیا کرو۔ فرمایا میرے چچا اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ نہ پڑھ سکتے ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ فرمایا میرے چچا اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے ہو تو اپنے زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھ ہی لینا، اسے کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ تو کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہی چیز کرنی چاہیے، ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، نفل پڑھو، اللہ کے سامنے اپنے دعا کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو میرے دوستو یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری شب کے اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان کو آسمانی دنیا کے اندر آ جاتا ہے اور لوگوں کو آواز دیتا ہے۔ ویسے اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہر گھڑی ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ایک مخصوص اللہ کی رحمت نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کون ہے آج گناہگار، کون ہے حل من مستغفرین، کوئی گناہگار ہے آج مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا۔ آج کوئی گناہگار ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا۔ آج کوئی ہے بیمار جو ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج بتا دیا ہو، حکیموں نے طبیبوں نے اسے لا علاج بتا دیا ہو، آج میرے سامنے آ جائے، مجھ سے اپنی
بیماری کے صحت کے بارے میں مانگے میں انہیں شفا دے دوں گا۔ ہے کوئی بے روزگار جو اپنے رزق کے لیے پریشان ہے، آج مجھ سے اپنے رزق کے بارے میں سوال کرے، میں اس کی کیا کہ سوال کو پورا کروں گا۔ ہے کوئی بے اولاد، آج میرے سامنے اپنی اولاد کے بارے میں مانگے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ قرآن کریم کہتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹی بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ جس پر کرم کرتا ہے او یزوجہم دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا اللہ نہ چاہے تو پوری زندگی اس کو باندھ رکھ دیتا ہے، ایک بھی اولاد نہیں ہوتا ہے، چاہے پوری دنیا کے کہیں کہیں آپ ہر جگہ چلے جاؤ، لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی اولاد دے نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کوئی بے اولاد آج مجھ سے اولاد مانگے، میں اس کے گود کو بھر دوں۔ میرے دوستو، یہ مہینہ توبہ کرنے کا ہے، یہ مہینہ استغفار کرنے کا ہے، یہ مہینہ لوگوں کے سامنے کوئی گناہ آپس میں اگر رنجش ہے اسے دور کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے میرے دوست کسی کو حق لیا ہو، کسی کا حق دبا دیا ہو، تو اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے 15ویں کا انتظار نہ کرو، نہ جانے کب ہمارے موت آئے، ایک دوسرے سے مل لو۔ اس مہینے میں اللہ نے بڑوں کو معاف کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ اس سے لوگوں نے پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کی اس کی زندگی جو ہے، پہلے زندگی غفلت میں زندگی گزارتا تھا، بلکہ شراب کی عادی تھی۔ اور یاد رکھیے گا اس مہینے کے اندر شرابی کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے جو بالکل شراب پیتے رہتا ہے، جو شراب کی عادی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی بھی مغفرت نہیں ہے، شرک کرنے والوں کا بھی مغفرت نہیں ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہلے شراب پیتے تھے، غفلت میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب یہ ولی ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، تو ان کی مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پہلے آپ کی زندگی تو عجیب طرح سے زندگی تھی، یہ کایا کیسے پلٹ گیا، یہ کیسے آپ اس طرح لیٹ پر آئے؟ میرے پیارے دوستو ذرا سنو غور سے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور روتے روتے اپنے واقعہ کو بیان کیا کہ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی تھی، 2 سال کی بچی تھی، میں اسے بہت پیار کرتی تھی، لیکن میری زندگی غفلت میں گزرتی تھی، ایسے غفلت کے اندر گزر رہی تھی کہ میں شراب بھی پیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 15ویں شعبان کا مہینہ ہوا اور میری وہ بچی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بچی چلی مت انتقال کر گئی، میرے دل کے اندر بڑا صدمہ ہوا۔ اور میرے دوستو، اگر باپ کی موجودگی میں بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کا ایک عجیب طرح صدمہ ہوتا ہے۔ بیٹے کے سامنے جب عمر ہو جانے کے بعد انتقال، حالانکہ باپ بھی ہے، صدمہ تو ہے، لیکن بیٹے کا انتقال پر باپ کا عجیب طرح کا صدمہ ہوتا ہے، بیٹا ہو چاہے بیٹی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے اس بچی کا انتقال ہو گئی، 15ویں شعبان تھا، میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور میں سو گیا، اور شاید میں شراب میں بھی تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور سو گیا تو میں خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور میں بھی اس میں سے ہوں۔ لیکن جب میں چلنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے ایک سانپ آ رہا ہے، اژدہا منہ پھاڑے ہوئے آ رہا ہے، میری طرف تیزی سے بھاگ رہا ہے، میں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، وہ سانپ، میں آگے بھاگ رہا ہوں، وہ سانپ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ لیکن جب دور چلا جاتا ہوں
اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں؟ ایک بہترین خوبصورت جیسے انسان ہے لیکن ہے کمزور، ہے بوڑھا، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اللہ آپ کو پناہ میں رکھے گا، آپ مجھے پناہ میں لے لے۔ وہ رو کر کہنے لگا یہ سانپ بڑا خطرناک ہے، میں کمزور ہوں، یہ سانپ بڑا خطرناک ہے اور میں کمزور ہوں، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ آگے دور چلے جائیے، ہو سکتا ہے وہاں آپ کا کوئی بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں، پھر جدھر اس اللہ والے نے بتایا تو بڑے میاں نے ادھر بھاگ رہا ہوں، وہاں جا کر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے خندق ہے، جہنم مجھے نظر آنے لگا، اور ایسا تھا کہ میں جہنم کے اندر گرتا، لیکن جہنم سے آواز آئی کہ مالک پیچھے ہٹ جا، تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، تو جہنمی لوگوں سے نہیں ہے۔ اور میرے دوست یہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے، اتنا عمل کرتا ہے، ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے قدم فاصلے میں صرف ایک قدم کی دوری رہتی ہے، لیکن آخر میں وہ ایسا عمل کرتا ہے، ایسا اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ وہ سیدھے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور کوئی لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے بالکل ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، لیکن آخری وقت پر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور وہ جنت چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو میرے دوست وہ کہتا ہے کہ آواز آئی کہ تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، میں وہاں سے پیچھے ہٹا اور پھر بھاگنے لگا تو وہ سانپ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر وہ بڑے میاں ملا، میں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کہیں سے چھپا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، یہ سانپ میرے سامنے آ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے فرمایا کہ یہ سانپ بڑا خطرناک ہے، یہ سانپ بڑا مضبوط ہے، میں کمزور ہوں، آپ کو بچا نہیں سکتا، اس پہاڑ کی طرف، یہ اونچائی کی طرف آپ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں آپ کا بچنے کا کوئی ذریعہ ہو جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس اونچائی پر گیا، اونچائی پر جب چڑھا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ چاندی کا پہاڑ ہے، چاندی کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور ان کے چاروں طرف چشمے بہ رہے ہیں، ندی ہے، اور میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آیا تو وہاں دو فرشتے نکلے، مجھے دیکھا، جب وہ سانپ کو دیکھا تو کہا کہ آ جاؤ یہاں سے، کوئی اگر اس کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے تو یہ سانپ سے ان کو چھٹکارا دو۔ فرماتے ہیں کہ 2-3 بچیاں آئی لیکن مجھے دیکھ کر اور پھر واپس چلی گئی، لیکن وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل وہ سانپ بالکل قریب میرے آ گیا تو وہ فرشتے آواز دیتا ہے کہ سب کے سب آ جاؤ، سب کے سب نکلو اور دیکھو کہ اگر ہے کوئی یہاں اس کی امانت تو اس کے بچنے کا ذریعہ ہے تو کوئی اس کو بچا لو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سب دروازہ کھلا اور بے شمار بے انتہا جن چھوٹی بچیاں وہاں سے نکلی، لیکن مجھے نظر پڑی وہ میرا جو 2 سال کا بچی جو انتقال ہو گیا تھا اس بچی پر نظر پڑی، اور وہ بچی نے جب مجھے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ تو میرے ابو ہیں، اور وہ بچی بالکل تیر کی طرف دوڑتے ہوئے آئی اور سیدھے ہاتھ سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بائیں ہاتھ وہ سانپ کی طرف کرتا ہے تو وہ سانپ بھاگ جاتا ہے، اس بچی نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں بٹھا لیا اور فرمایا کہ ابو کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ میرے عزیزو بہت 2-4 باتیں اور ہوئی تو پھر وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچی سے میں نے پوچھا کہ میری بیٹی وہ سانپ کیا تھا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میرے پیچھے پڑ رہا تھا، وہ سانپ کیا تھا؟ فرمایا میرے ابو وہ سانپ نہیں تھا بلکہ دنیا کے اندر آپ کا کالا کرتوت تھا، گناہ تھا، آپ نے شراب پی، جو بھی جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، چوری کیے، غیبت کیے، جو بھی انسان گناہ کرے گا قیامت کے دن ایسی ان کی شکل کے اندر آئے گا۔ فرمایا وہ آپ کے برا عمل تھے،
فرمایا وہ بڑے میاں کیا تھے؟ فرمایا آپ نے جو تھوڑا بہت نیک عمل کیے تھے وہ نیک عمل تھا، لیکن اتنا کمزور کر لیا تھا کہ آپ کو وہ بچا نہیں سکا، صرف آپ کو یہ نیک عمل نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا آپ کو بچنے کا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کے بعد میری آنکھیں کھل جاتی ہے، خواب سے میں بیدار ہوتا ہوں، میرے بدن کے اندر کب کبھی آ جاتی ہے، اور اسی وقت میں اللہ کے سامنے حضور میں سجدہ ہوتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیا تو یہ ولی بن گئے۔ تو میرے دوستو یہ وہی مہینہ ہے، آج ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ کو بھی مناؤ، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ کی بھی ناراض ہے۔ یہی مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا اور حج کے اندر جب میں تہجد کے وقت کعبۃ اللہ کے اندر ہوں، بیت اللہ کی مسجد حرام کے اندر ہوں، ایک آدمی، دو فرشتے آتے ہیں، دو نورانی مخلوق آئے اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ دونوں نورانی مخلوق کہ انسان کتنے حج کو آئے ہیں؟ فرمایا 4 لاکھ۔ فرمایا کتنے کا قبول کیا اللہ نے؟ فرمایا سب کا قبول ہو گیا، ایک آدمی کی اس کے منہ میں بات دی گئی، اللہ نے اس کی حج کو قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار اتنا کہہ کہ وہ دونوں نورانی مخلوق غائب ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے۔ فرمایا اللہ وہ کون انسان ہے؟ اگر میں ہوں تو مجھے بتا دے اللہ، میں آج آپ کے گھر کے اندر ہوں، میں آپ سے توبہ استغفار کر کے میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ میں پورے دن نہ کھایا نہ کچھ پیا، بالکل میں ہیبت میں ہوں، یہ کون انسان ہے؟ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں؟ فرماتے ہیں اگلے دن پھر اسی طرح صبح کا فجر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور میرے دوستوں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، لیکن ہم سوئے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں جانور بھی اٹھاتا ہے۔ آپ نے مرغے کی آواز سنا ہوگا، جب فجر کا وقت ہوتا ہے میرے دوستوں اپنے پروں کو ہلاتا ہے، ہم کیا سنتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ککڑو کو، ایسے سنتے ہیں، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ وہ ککڑو نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے قوموا ایھا الغافلون، قوموا ایھا الغافلون، اے سونے والو اب تو اللہ کے سامنے آ جاؤ، اب سونے کا وقت چلا گیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسرے دن میں اسی طرح بیٹھا ہوں، تہجد کی نماز پڑھ کے، پھر وہی دو نورانی مخلوق آئے۔ فرمایا کتنے کا حج اس سال کتنے حج کو آئے؟ فرمایا 4 لاکھ۔ فرمایا کتنے کا قبول؟ فرمایا سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کے منہ پر مار دی گئی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ کون ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا مالک تو اس میں نہیں۔ فرمایا پھر بھی بتاؤ کون ہے؟ اس کی ایک نشانی بتائی۔ فرمایا ابھی آپ اس دروازے سے وہ آدمی آئے گا، لمبا چوڑا آدمی ہوگا، داڑھی گھنی ہوگی، آنکھیں نیلی ہوگی، وہ آ کر کہے گا لبیک، بیت اللہ میں آئے گا اور کہے گا لبیک، آواز آئے گی لا لبیک، تیرا نہ قبول نہیں۔ اتنا کہہ کے پھر وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس دروازے کی طرف میرا نظر پڑا ہے کہ آج کون آتا ہے دیکھو تو صحیح۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزرتا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا تھا لمبے آدمی آتے ہیں، چہرے کے اندر ماشاءاللہ داڑھی ہے اور آنکھیں نیلی ہیں، وہ بیت اللہ کو دیکھ کر کہتا ہے لبیک، آواز آئی نا لبیک۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ بھائی تم نے یہ آواز سنی؟ وہ انسان رونے لگا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر اپنے سر رکھ کے رونے لگا اور فرمایا مالک تو آج سنا ہے، 8 سال ہو گیا ہے، میں ہر مرتبہ یہی سنتا ہوں، 8 سال ہو گیا۔ فرمایا پھر کیوں آتے ہو، پھر یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مالک اس کے علاوہ کوئی در ہے تو بتا دو، اس کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ فرمایا کب تک آؤ گے؟ فرمایا
وہ قبول نہ کر لیں گے میں آتا رہوں گا۔ میرا کہنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر بھائی تمہارے گناہ کیا، تم نے گناہ کیا کیے؟ وہ انسان روتے روتے فرمایا میں وہ بدبخت انسان ہوں، میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا ہے۔ میرے نوجوانوں اتنا کہنا تھا کہ میں اپنی ماں کو مارا ہوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ انسان کہنے لگا کہ مالک کیوں بھاگ رہے ہو؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب آپ پر آئے اور میں بھی گرفت ورنہ آ جاؤں۔ میرے دوست اور بزرگوں، فرمایا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا کہ تم نے اپنی ماں سے معافی کیوں نہیں مانگ لیا؟ کہا کہ کئی مرتبہ معافی کا مانگنے چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بھی ہر سال حج کو آتی ہے، وہ ہر سال حج کو آتی ہے، ایرانیوں کے خیمے جہاں لگے ہیں وہاں ہیں، ایک خوبصورت بوڑھی ماں ہوگی، ایک خوبصورت بوڑھی ماں ہوگی اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوگی۔ اور وہ فرمایا میرے دوست کہ وہ آدھا چہرہ چھپایا ہوا ہوگا اور آدھا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، یہ اس کا نشانی بتا ہے۔ اس کا نام ہے عبد الرحمن بن شرار۔ میرے دوستوں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایرانیوں کے خیمے میں جاتا ہے تو دیکھا جیسے بتایا تھا ایک بوڑھی ماں ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور آدھا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ جا کر سلام کرتا ہے اور فرمایا عبد الرحمن بن شرار کی والدہ؟ ہاں۔ اس کی ماں کہا کہ تم نے کس کا نام لے لیا؟ فرمایا کیوں؟ کہا کہ اس کے میرے سامنے اس کا جب میرے بیٹے کا نام لیتا ہے میرے آنکھ میں درد ہو جاتا ہے۔ فرمایا تیرے آنکھ میں درد ہونے اور بیٹے کے نام سے کیا مسئلیت ہے؟ فرمایا آ جاؤ، اب اندر آ جاؤ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بڑھیا اندر بلا لیتی ہے اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میں تمہارے بیٹے کو سفارش بن کر آیا ہوں، اے میرے بوڑھی ماں، آج اگر تو سنتا کہ انہوں نے اللہ تک جب انہوں نے لبیک کہا اور آواز آئی غیب سے ندا آتی ہے لا لبیک، تو آپ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، آپ کی اس کی کوئی چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے آپ کو سفارش بنا کر بھیجا ہے، کیا وہ خود نہیں آ سکتا ہے؟ میرے پیارے دوستو اتنا کہنا تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کو عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ماں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو نوجوانوں، وہ اپنی ماں کے سامنے کہتے میری ماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میرے پیارے دوستو ماں ہوتی ہے، اپنے باہو کو پھیلا لیتی ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ بیٹا 8 سال سے بیٹی کی محبت میرے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر 8 سال پہلے تو آ جاتا تیرے جہنم کی آگ اللہ اسی وقت ٹھنڈا کر دیتا۔ بیٹا میں تجھے معاف کر دیا۔ میرے پیارے دوستوں نوجوانوں، خدا کی قسم ماں کی زبان سے یہ کہنا تھا کہ بیٹا میں تجھے معاف کر دیا، غیر اس کی آواز آتی ہے عبد الرحمن اس سال کا بھی تیرا حج قبول اور آئندہ 7 سال کا بھی حج قبول کر لیا ہوں۔ تو یہ ہے میرے دوستو، یہ ہے میری ماں، یہ ہے ماں کی برکت۔ پھر میرے دوستو ماں کی عادت ہوتی ہے جب وہ بچوں کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے چہرے پر اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے لگا تو دیکھا کہ ایک بازو نہیں ہے، اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک بازو نہیں ہے۔ فرمایا میرے بیٹا میں کوکھ سے تجھے تو صحیح سالم پیدا کیا تھا، تیرے ہاتھ بھی صحیح تھے، تیرے پاؤں بھی صحیح تھے، آخر ایک بازو تیرا کیا ہوا؟ میرے دوست عبد الرحمن بن شرار وہ روتے روتے کہنے لگا اے میری ماں، جس وقت میں تجھے تھپڑ مارا تھا، جس وقت میں تجھے جس ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا میں اسی وقت اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کو کاٹ دیا کہ اس بازو کو جس سے ماں کو مارا ہو اگر یہ بازو کو لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کیا اللہ کے یہاں دکھاؤں گا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ میرے پیارے دوست میرے نوجوانوں، پھر وہ کہنے لگا کہ میرے آنکھ میں درد ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا نام لیتا
رہتا ہوں میرے آنکھوں میں درد ہوتی ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ پردہ ہٹاتی ہے میرے دوستوں تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر بینائی ختم ہے۔ فرمایا میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ اتنا زور سے مارا تھا کہ میری آنکھیں باہر آ گئی تو میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور میرے نوجوانوں، اگر آپ کی خدا کی قسم ہلال قمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ ناراض ہے، آپ کے جمعہ کی نماز قبول نہیں، آپ کی نفل قبول نہیں، آپ کی فرض نماز قبول نہیں، آپ کی حج قبول نہیں، آپ کی زکات قبول نہیں، آپ کے خیرات قبول نہیں، آپ کی روزہ قبول نہیں، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو قبول کرانے چاہتے ہو، ماں باپ کے سامنے فرما برداری کرو، ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور اسی طرح میرے دوستو، حقوق العباد ہے، ایک آپس میں ایک دوسرے سے کینہ کپٹ مت رکھو۔ بڑا بابرکت والا عظمت والا مہینہ مبارک والا مہینہ ہے، سب سے مل جل کر رہو تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے حضور پیش ہے تو اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔